یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے آپ کے لیے آسمان سے لباس اتارا ہے۔ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ یواری سوآتکم وریشا، یہ آپ کی ستر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ وریشا، اور یہ آپ کے لیے خوبصورتی، زیب و زینت کا باعث ہے۔ ولباس التقوی، اے آدم کی اولاد، ہم نے آپ کو ایک اور لباس بھی دیا ہے، وہ ہے لباس التقوی ذالک خیر۔ یہ لباس التقوی یہ ظاہری لباس سے خیرن بہت بہتر ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ اعراف کی آخر میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے پھر ابن آدم کو مخاطب کیا۔ پہلے میں بھی مسلمانوں کو، مومنوں کو نہیں، دیندار لوگوں کو، نمازیوں کو نہیں، یا بنی آدمہ، پوری دنیا کے انسان، مرد اور عورت۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، کہیں آپ کو شیطان فتنوں میں مبتلا نہ کر دے، جیسا کہ کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جیسا کہ آپ کے اماں اور ابا کو جنت سے نکلوایا، یہ ظالم شیطان ینزع عنہما لباسہما، دونوں کا لباس چھین رہا تھا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں تو جو کریں، اس کے لیے اور بھی لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ خلع، اخلا علیک، اخلا ثوبک، اسے خلا بھی کہتے ہیں۔ اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں لباس اتارنے کے لیے، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا ینزع، جیسے آپ کہتے ہیں تنازع، کہ دو آدمیوں کا تنازع ہو گیا، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ کہتے ہیں یہ تنازع ہو گیا۔ نازع کا معنی ہوتا ہے چھیننا، اور تنازع کا معنی ہے اس کا اس سے اور اس کا اس سے چھیننا، دونوں کا ایک طرف سے۔ تو یہاں فرمایا ینزع عنہما لباسہما، یہ شیطان یہ آدم اور حوا کا لباس چھین رہا تھا۔ کیوں؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ دونوں کو وہ بے آبرو کر دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت کتنی باریکی کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اور ابن آدم کو مخاطب کر کے کئی زاویے، کئی اسلوب،
کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ۔ اے مسلمانوں، بلکہ اے ابن آدم، اے مرد، اے عورت، یہ ابلیس اور قبیلہ، ابلیس کا قبیلہ، ابلیس کا لشکر، ابلیس کی ذریت، ابلیس کے چیلے، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، آپ ان کی واچ لسٹ میں ہو، من حیث لا ترونہم، لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، آپ بالکل بھولے بھالے ہو، بے پرواہ ہو، یہ مسلسل آپ کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لیکن ایک بات ساری دنیا کے انسانوں، یہ بات یاد رکھنا، شیطان صرف اسی شخص پر مسلط ہو سکتا ہے، شیطان کا داؤ پیچ ان لوگوں پر چلتا ہے للذین لا یؤمنون، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو مومن نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے مومنوں کے مقابلے میں شیطان کو تسلط دیا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پہ، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطانوں کا دوست مومن نہیں، مومنوں کا دوست شیطان نہیں، اور شیطان کا کوئی کنٹرول، کوئی تسلط، کوئی سلطنت، کوئی اختیار مومنوں پر چل ہی نہیں سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین لا یؤمنون علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ شیطان کا کنٹرول اور تسلط ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان پر شیطان کا کنٹرول ہے، ان پر اس کو اختیار حاصل ہے، باقی مومنوں پر اس کا کوئی داؤ پیچ نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ جو سورہ اعراف کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لباس انزلنا علیکم لباسن، یہ لباس میں نے آسمان سے اتارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ لباس بھی اللہ نے اتارا ہے آسمان سے۔ دو قسم کے لباس ہیں، ایک یواری سوادکم وریشا، جس نے ہمارے عیوب کو، ہمارے نقائص کو، ہماری خامیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے داغ دھبے کو چھپایا ہوا ہے، ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، ستر پوشی کی ہوئی ہے۔ وریشا، اور یہ زیب و زینت کا، خوبصورتی کا باعث ہے۔ دو بڑے فائدے اللہ نے بتلائے ہیں لباس کے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک تقوی کا لباس دیا ہے۔ ایک لباس ہے ظاہری، جس کو کہتے ہیں حصی، ایک یہ اس کے دو فائدے اللہ نے بیان کیے۔ ایک لباس ہے باطنی، مانوی، جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ لباس التقویٰ، وہ سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر ہے، وہ ہے لباس التقویٰ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، الا ان التقویٰ ہا ہنا، الا ان التقویٰ ہا ہنا، الا ان التقویٰ ہا ہنا۔ لوگوں، یہ لباس التقویٰ یہاں ہوتا ہے، لباس التقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ لباس التقویٰ یہ سینے کے اندر جو دل ہے، شیشے کی طرح، اس دل کے اندر یہ لباس التقویٰ ہے۔
اللہ نے ظاہری اور باطنی لباس کا تذکرہ کیا، یہ بتایا کہ جس طرح آپ ظاہری لباس کو صاف ستھرا رکھتے ہو، پاک رکھتے ہو، اس کو ہر گندگی سے، آلائش سے اور گندے چھینٹوں سے، جھاڑ جھنکار سے، خاردار تاروں سے بچاتے ہو، میل کچیل سے محفوظ رکھتے ہو، اس کی نگہداشت کرتے ہو، اس کی نگرانی کرتے ہو۔ اگر کہیں پانی سے گزر رہے ہیں تو دامن بچا کے اپنے کپڑے اوپر کر کے کہیں چینٹے نہ پڑ جائیں، جھاڑیوں سے گزر رہے ہیں دامن سمیٹ کر، کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے کسی جھاڑی کانٹے کے ساتھ۔ پھر اگر گندا ہو جائے، اس پہ کوئی داغ دھبا آ جائے، میلا کچیلا ہو جائے، اس کو دھو کے صاف کر لیتے ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، فرمایا یہ جو تقویٰ کا لباس ہے بالکل ذَلِكَ خیر، یہ باہر والے لباس سے بہت قیمتی ہے۔ اس کی نگہداشت، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کی صفائی ستھرائی باہر والے لباس سے زیادہ کرو۔ گناہوں سے، بے حیائی سے، فحشی سے، عریانی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ گندی سوسائٹی سے، گندی مجلس سے، گندے دوستوں سے، بری مجلس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ آپ کا لباس التقویٰ بھی محفوظ رہے۔ اور اگر لباس التقویٰ کہیں اس سے کوئی دھبا آ گیا، میل کچیل آ گئی، کوئی داغ لگ گیا، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر اس کی دھلائی کرو، اس کو اچھی طرح دھو ڈالو۔ اور اس کا دھونا ہے، اس کا تزکیہ ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں، سب انبیاء کی دعوت کا کے دو پہلو ہوتے تھے، ایک توحید اور دوسرا تزکیہ نفس، بلکہ تزکیہ نفس ہی اصل چیز تھی۔ تزکیہ نفس بنیادی چیز، کیونکہ شرک کی گندگی سے پاک کرنا، بدعات، خرافات، رسم و رواج سے پاک کرنا ہی انبیاء کا مشن تھا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اس گندے لوگوں کی مخالفت کا اپنی پرواہ نہیں کرنا، شرک سے دور رہو، پاک کرو اپنے لباس کو، لباس التقویٰ کو خاص کرو۔ تزکیہ نفس سے دل پھر صاف ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے دل، اور بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان دو آیات میں اللہ نے ابن آدم کو مخاطب کر کے لباس کے فائدے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ لباس بے لباس عریاں کون کرنا چاہتا ہے؟ یہ ابلیس شیطان ہوا و قبیلہ اس کے لاؤ لشکر۔ یاد رکھو میری بات، ابلیس نے آدم اور حوا کو جنت میں کیا غلطی کروائی؟ ویک پوائنٹ کہاں دیکھا؟ کہ پابندی توڑوا دو۔ رب نے جو پابندی لگائی ہے، آنکھوں پر پابندی، کان پر پابندی، زبان پر پابندی، ہاتھ پر پابندی، جسم پر پابندی، سوچ فکر پابندی، نظریے پر پابندی، پابندی توڑواؤ۔ یار جنت اتنی بڑی، کھربوں ضرب کھربوں میل اور کھربوں نعمتیں، تو یہ ایک پودا جو ہے
جو اللہ نے فرمایا لا تقربا ہذہ شجرہ، اسے کیوں منع کیا؟ پورا ذہن بناتا رہا آدم اور حوا کا، آخر پابندی جنت میں کیوں؟ توڑو پابندی کو، آخر پابندی توڑوائی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سب سے پہلے جنت کا لباس اتر گیا، ينزع عنہما لباسہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جنت کے بڑے بڑے پتے وہ آدم اور حوا نے اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ کر ستر پوشی کی۔ تو اللہ نے یہ بتلایا کہ یہ ابلیس کا کام ہے۔ اس دنیا میں کئی ایسی اقوام ہیں جنہوں نے بے حیائی کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا ہے، بطور ہتھیار کے استعمال کیا ہے۔ ایک قوم تو کافروں میں سے ہے، بلکہ دو قومیں کافروں میں سے، ایک قوم کلمہ گو کی بھی ہے، جس کی طرف میں چلا گیا تو جمعہ سارا ختم ہو جائے گا دلائل دیتے ہوئے۔ کلمہ گو میں سے کچھ ایسے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے بے حیائی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے، اور کافروں میں سے یہودی اور ہندو، یہ ہر دور میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بے حیائی کو انہوں نے بطور ہتھیار استعمال کیا ہے، بطور شکار کے۔ یہ جو نا جس طرح شکاری نہیں کانٹے کے ساتھ کوئی گوشت کا ٹکڑا یا کوئی مچھلی مری ہوئی لگاتے ہیں، کوئی کیڑا مکوڑا، یہ ظالم یہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے بے حیائی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اب ہندوستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں ہے، لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو اسلام کے خلاف اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف میدان سجا دیا گیا ہے، طرح طرح کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے انڈیا میں الزام پاکستان پر، سب پاکستان پاکستان اور اسلام اسلام۔ آپ سن رہے ہیں وہاں کے صحافی، وہاں کے پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، مذہبی، غیر مذہبی، سب طبقہ اسلام پھیل رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، مسلمان پاکستان۔ لیکن میں حیران ہوں، سبحان اللہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی منصوبے بناتے ہیں، اللہ بھی منصوبے بناتا ہے، پلاننگ کے بناتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کے منصوبے، سبحان اللہ۔ فرعون ان کا باپ لاکھوں بچے قتل کروائے بنی اسرائیل کے حکومت بچانے کے لیے۔ رب نے کہا تیرے گھر میں تیرے خرچے پر میں نے پالنا ہے تیرے مال کے اندر، جس سے تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس مودی ظالم کے دور میں، اس سے پہلے بھی ہوا لیکن اس کے دور میں خاص طور پر اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی انڈیا میں۔ انڈیا کے مسلمان تقریباً سو رہے تھے، اکثریت، کچھ جاگ رہے تھے، لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے انڈیا کے مسلمان جاگنا شروع ہو گئے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری حیات کا انحصار کس چیز پر ہے، کس چیز میں مضمر ہے، سمجھنے لگ گئے۔ ابھی جو 2-3-4 دن پہلے واقعہ پیش آیا، سبحان اللہ، کوئی مدرسے کی بچی نہیں تھی، یہ کالج یونیورسٹی کی بچی، اور بچی نہیں بچیاں کس طرح برقعے پہن کر وہ گیٹ کے سامنے ایک
مضبوط چٹان باندھ کر کھڑی ہیں اور ان درندوں کو، ان ظالموں کو للکار رہی ہے۔ کیا مجال ہے کہ خوف تاری ہے ان پر؟ ماشاءاللہ، یہ رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ مسلمان جاگ جائیں کم از کم، مسلمان اپنے دشمن کو پہچان لیں، یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر اس بچی نے جو ان ظالم خونخوار درندوں اور سفاک اوباش لوگوں کے سامنے اور شرکیہ نعرے کے سامنے رب کی توحید کا نعرہ بلند کیا، مجھے غزوہ احد یاد آ گیا اس موقع پر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ کو صحابہ کرام ایک احد پہاڑ کی گھاٹی میں لے گئے، تھوڑے سے اوپر۔ میں نے وہ گھاٹی دیکھی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے، ساتھ ابو بکر عمر تھے۔ اب صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول نظر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، سراسیم کی پھیل گئی، مسلمان پریشان ہو گئے، کافر خوش ہو گئے۔ اسی موقع پر اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ جو اسلام کو چھوڑ کر ایسی خبریں سن کر وہ حوصلے ہار دیتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنے آپ کا بگاڑیں، نقصان کریں گے۔ پھر ابو سفیان نے اپنے مورچوں سے اعلان کیا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا خاموش، جواب نہیں دینا۔ کہنے لگا این ابو بکر، آپ نے بولنے دے اس کو۔ کہنے لگا این عمر، خاموش، بولنے دے اس کو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، سیرت کی سب کتابوں میں ہے، اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کے گندے عقائد کی اصلاح کا ذریعہ ہے، جو ابو بکر عمر کو حیثیت نہیں دیتے۔ ابو سفیان اس وقت سپہ سالار تھے کافروں کی فوج کے، وہ بھی جانتے تھے اور کافر بھی جانتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی حیثیت ہے وہ ابو بکر ہے، اس کے بعد ہے تو عمر ہے۔ اس لیے ان دونوں کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ پھر اس نے کیا کہا اولو حبل، حبل زندہ باد۔ جیسے ان ظالموں نے کل پرسوں نعرہ لگایا، میں وہ گندہ نعرہ تو زبان پر نہیں لانا چاہتا، اللہ اکبر، انہوں نے بھی حبل کو پکارا۔ جو میرا اور آپ کا نبی پہلے 3 سوالوں پر خاموش تھے نا، آپ نے فرمایا جواب دو اس کو، اب چپ نہیں رہنا، عجیب اس کو جواب دو۔ اب شرکیہ نعرے لگانے لگ گیا یہ بدبخت، یہ غیر اللہ کی بلندی کے دعوے کر رہا ہے، جواب دو اس کو۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ تو اس نے کہا اولو حبل کے بعد کیا کہتا ہے؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں۔ عزا ان کا مشکل کشا تھا مکہ والوں کا۔ آپ نے ان کے کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، مددگار ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ اب جواب آ گیا نا شرکیہ نعرے کے مقابلے میں۔
اللہ اکبر. کیا کہا تھا اقبال نے؟ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ایک یونیورسٹی کالج کی لڑکی صنف نازک شرم و حیا کی پیکر پر فتن دور میں وہ لباس زیب تن کیے ہوئے پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتی کانٹا بن کر چبھتی ہوئی وہ آتی ہے اور درندے اس کی طرف لپکتے ہیں اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی زبان پر رب نے جاری کر دیا کہ دیکھ یہ پوری دنیا کے لبرل بدبخت آزاد پسند دین دشمن پردے کے دشمن یہ ان کے منہ پہ تھپڑ ہوگا. بول تو اللہ اکبر ان کے گندے نعرے کے مقابلے میں صنف ناز ہے. اور اس عورت کے اس نعرے نے پوری دنیا کے صرف خواتین نہیں بلکہ پوری دنیا کے مرد مسلمانوں کو بھی ان کے سر بھی فخر سے بلند کر دیا اللہ کے فضل سے. پوری دنیا کے مسلمان اس وقت اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اس خاتون کے ساتھ. ہمدردی کا اظہار. کیا عرب ہے کیا عجم ہے. خواتین برقع پہننا شروع کر دیا اللہ کے فضل سے. ان کے بعد نکل آئی ہیں میدانوں میں. تو میرے بھائیوں یہ میرے اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. ہمارے اس ملک میں بے حیائی کو فحاشی کو ریانی کو پھیلانے کے لیے عام کرنے کے لیے بڑا زور لگایا گیا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اور پورے انڈیا میں اور عالم دنیا میں بھی اس پردے کے خلاف ایک تحریکیں چل رہی ہیں وسائل صرف کیے جا رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ قربان جائیں اللہ کی ذات پر رب نے بھی وہاں سے بندے کھڑے کر دیے خواتین کھڑی کر دی جہاں سے ہمارے وہم و گمان اور تصور میں نہیں تھا. مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. انشاءاللہ مجھے اس بچی کا یہ نعرہ مسلمانوں کی حمایت یہ غزوہ ہند کی ابتدا لگ رہا ہے. انشاءاللہ یہ غزوہ ہند کی ابتدا ہے اور بہت قریب غزوہ ہند بابا ہونے والا ہے انشاءاللہ. فتح کابل فتح الفتوح اس کے بعد مسلمان مردوں اور خواتین کا اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے دفاع کے لیے اٹھنا. پورے انڈیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے خواتین نکل آئی ہیں. پوری دنیا میں خواتین پردے کے تحفظ کے لیے چادر چار دیواری کے تحفظ کے لیے عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے نکل آئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ وہ حکم ہے جس کا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا مومنوں کو. یا ایھا النبی قل لازواجک ونسائک قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے میرے محبوب پیغمبر حکم دے دیجئے اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو بیٹیوں کو مومنوں کی عورتوں کو ان یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے چادریں اپنی اوڑھنیاں اپنے جسم پر لپیٹ لیں اور باہر نکلیں. پردہ کر کے اگر باہر نکلتی تو نکلیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ میرے بھائیوں اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کا کردار کیا ہے. ہمارے نوجوان آج کدھر جا رہے ہیں؟ نشے کے عادی بے حیائی فحاشی اور ریانی کے دل دادا اور دارالکفر کے اندر مسلمان اسلام کی طرف آ رہے ہیں. خواتین دین کی طرف آ رہی ہیں.
اور دارالاسلام کے نوجوان مرد عورت کیا کر رہے ہیں؟ یہ علامہ فکری ہے۔ ہائے، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ اور ساری زندگی مسلمان نوجوانوں کو بلند پروازی، اپنے اندر ہمت، لہو کو گرم رکھنے کا ہی درس دیتا رہا وہ بندہ ساری زندگی۔ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی علامہ اقبال بیچارہ کہ کسی طرح مسلمان اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو پہچان لیں، اپنے دین کو پہچانے کہ ان کا مشن کیا تھا۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ میرے بھائیوں، کردار ادا کیجیے، سمجھیے اسلام کو۔ سب سے پہلے تو بے حیائی سے اپنی جان چھوڑو۔ پردہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ جس قرآن میں نماز کا حکم ہے، اس قرآن میں بار بار پردے کا بھی حکم ہے، اور مومنوں مردوں کو الگ ہے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مردوں کو الگ حکم، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، سوچ فکر کی حفاظت، نظریات کی حفاظت، اپنے کان اور زبان کی حفاظت۔ عورتوں کو الگ حکم دیا کہ تم بھی حفاظت کرو، معاشرے کو پاک کرو۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا اصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کان، آنکھ، زبان کی حفاظت کا حکم دیا، اور کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے گا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، میں اس پر کنٹرول کروں گا، میں اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اللہ کی اجازت سے، وحی سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ایک زبان، ایک شرمگاہ۔ جو مرد عورت دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، اکفل لہ الجنہ۔ معمولی بات نہیں ہے۔ تو تقوی یہاں ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اس لباس تک پہنچنے کے لیے، ایمان تک پہنچنے کے لیے، دل تک پہنچنے کے لیے، اس میں خواہشات، اس میں چاہتیں، تمنائیں، آرزویں بھرنے کے لیے، اس میں گندے نظریات بھرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے شیطان کے پاس دو راستے ہیں صرف۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے دو راستے، ایک آنکھ اور ایک کان، اور رب نے دونوں پر پیرے بٹھا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ مومنوں پر شیطان کا کنٹرول نہیں چلتا، کوئی تسلط اختیار نہیں، کیونکہ مومنوں کی آنکھیں بھی محفوظ، مومنوں کے کان بھی محفوظ۔ مومنوں کی آنکھ پہ بھی مومن نے پیرے بٹھا رکھے ہیں، مومن نے اپنے کان پہ بھی پیرے بٹھا رکھے ہیں، اور جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، اور حق کو پڑھتے ہیں، حق کو سنتے ہیں،
رب کعبہ کی قسم شیطان اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتقوا اذا، جو لوگ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، جب شیطان ان کو چھوتا ہے، ان کو وسوسے ڈالتا ہے، ورگلاتا ہے، تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، تقوی ان کا دامن تھام لیتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں مومن کی، وہ شیطان کی چالوں کو، دو پیچ کو سمجھ کر اس کو ہرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبہ پیدا کرے، ہماری ماؤں بہنوں کے دلوں میں بھی وہ رب جذبہ پیدا کرے، جو اس وقت انڈیا کی خواتین ماشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کردار ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر یہ سارے سختیاں جھیلی، مشکل مقامات سے گزرا اور مشکل کا مقابلہ کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس دارالکفر میں ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے، لیکن وہ دین پر کھڑے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں، ہمارے لیے تو راستے کھلے ہوئے ہیں۔